اب اس کے بعد ہے سخت حروف۔ سخت حروف سے کیا مراد ہے؟ وہ حروف جو سختی سے ادا ہوتے ہیں، ز، سین، صاد، یہ حروف سختی سے ادا ہوں گے، اور ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ زبان کی نوک نیچے کے سامنے والے دو دانتوں سے جا کر لگے۔ یہ زبان ہے، مثال دیکھیں، یہ زبان ہے، یہ زبان کی نوک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ زبان کی نوک ہے، اور یہ دو دانت ہیں، مثال ہے، اوپر نیچے کے یہ دو دانت دیکھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اوپر نیچے کے یہ دو دانت ہو گئے، یہ جا کر جو ہے وہ یہاں سے جا کر ٹچ ہوگی، ز، سین، صاد، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز اور ہوا کو پاس کریں گے، ز، سین، صاد کے اندر آواز اور ہوا کو پاس کریں گے تو یہ تین حروف ادا ہوں گے۔ اب اس کا ایک طریقہ کار بتا رہے ہیں، وہ مخرج نہیں ہے، طریقہ کار کیا بتا رہے ہیں کہ اوپر نیچے کے اگلے دو دانت آپس میں ملیں، دیکھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ کار ہے، یہ مخرج نہیں ہے، ایک طریقہ کار بتا رہے ہیں، ز، سین، صاد، ٹھیک ہے؟ ز، سین، صاد کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک جو اندرونی حصہ ہے دانتوں کا اس سے جا کر لگے گی تو وہاں سے ز، سین اور صاد ادا ہوں گے، اور اس کی ادائیگی نرمی سے ہوگی، سختی سے؟ سختی سے ادا ہوگی۔ ان حروف کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں، ان حروف کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، سین، ز، صاد، ٹھیک ہے؟ احتیاط اس کے اندر یہ ہے کہ صاد کے دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، صاد، بات سمجھ میں آ گئی؟ صاد کے دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ بعض لوگ حروف مفردات جب پڑھاتے ہیں تو قلقلہ نہیں کرتے، پڑھیں گے صاد، ضاد، صحیح ہے نا؟ تو اس میں قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، از، اس، اس، آگئی بات سمجھ میں؟